صبر کر مس روشنی میں نہیں مس روشنی میں نہیں نظر اندر اب خوش بیٹا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے اپنا پاسورڈ یاد نہیں ہوتا مجھے اپنا پاسورڈ یاد نہیں ہوتا بیٹا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ وہ بچہ اس کو کھلا دیجیے نا بس صحیح ہے ابھی اسٹارٹ ریکارڈ کرنا ہے ٹائم کیا ہو رہا ہے بیٹا 10:58 چلیے میں شروع کر دیتی ہیں من کر اسٹارٹ کرو ایک منٹ یہ دو بچے نظر آ رہے ہیں کوئی نظر نہیں آ رہا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء السلام علیکم. ہمارا آج کا سبق خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی اور جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جنت کی خواتین کا سردار کہا ہے. تمام طلباء سے درخواست ہے کہ اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 106 کھول کے رکھیں. اس کے علاوہ اپنی نوٹ بک اور قلم بھی ساتھ رکھیں. اگر کوئی مشکل لفظ ہے جس کے میں میننگ بتا رہی ہوں تو آپ اپنے طور پر اس کو نوٹ کر لیں تاکہ آپ کو بعد میں پریشانی نہ ہو. اور اس بات کا بھی خیال رکھیے گا بہت جیسے پچھلے ہفتے ہلکا سا میرے ساتھ پرابلم ہوا تھا. اگر خدا نہ کرے زوم کا کوئی پرابلم ہے یا نیٹ کوئی پرابلم ہے تو شور ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں، اطمینان سے بیٹھے رہیے گا، فون کنٹینیو ہو جائے گا. نام، نسب، خاندان. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے والد محترم
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور والدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ آپ 20 جمادی الثانی 615 عیسوی کو جمعے کے دن مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں، اور آپ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ نبوت سے 5 سال قبل پیدا ہوئیں۔ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت نبوت ملی ہے تو آپ کی عمر تقریباً 40 سال تھی، اور آپ نبوت سے 5 سال پیدا ہوئیں، پہلے پیدا ہوئی تو اس کا مطلب 35 سال کے تھے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیدائش ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالی یہی صاحبزادی نہیں تھی، بلکہ ان سے بڑی بھی 3 صاحبزادیاں تھیں۔ اللہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے عطا کیے تھے۔ القاب اور کنیت، القاب تو آپ جانتے ہیں نا، وہ مشہور نام جو لوگوں میں مشہور ہو جاتے ہیں، اور کنیت جو خاندانی نسبت کے لحاظ سے، اولادوں کے لحاظ سے ناموں میں لگائی جاتی ہے۔ آپ کے بے شمار مشہور القاب تھے، جن میں زہرا ہے، سید النساء العالمین ہے، بطول ہے، خاتون جنت ہے، الطاہرہ ہے، زاکیہ ہے، المرضیہ، السیدہ، یہ آپ کے القاب ہے۔ حضور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ مختلف ناموں کو سب سے پکارتے تھے۔ اب پرانے زمانے میں ہوتا ہے، ان کے زمانے میں جب بھی اور ابھی بھی، جیسے کہ ابھی آپ یہاں اس میں دیکھ رہے ہیں نا، زہرا ہے، لوگ زہرا بھی کہتے ہیں، سید النساء العالمین یعنی تمام عورتوں کی سردار، سیدہ سردار، نساء عورتوں کی، عالمین تمام جانوں کی عورتیں جو ہیں ان کی، بطول بھی کہا جاتا ہے، آپ کو خاتون جنت بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جنت میں جتنی خواتین ہوں گی ان کی یہ سردار ہوں گی، طاہرہ یعنی پاکیزہ خاتون، اور یعنی میں الزاکیہ، المرضیہ، السیدہ۔ مشہور کنیت ام الائمہ، ام السبتین، ام الحسنین ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، عربی زبان میں لفظ کا لفظ جو ہے ماں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب الائمہ، خالی اگر ہم الائمہ کے معنی لیں تو اس میں الائمہ کے معنی ہے پیشوا، رہنما، پیش امام، یعنی تمام اماموں کے رہنما۔ اب یہاں پر یہ لفظ جو ہے حضرت امام حسن اور حسین کے لیے آتا ہے کہ جو تمام اماموں کے امام ہیں، تمام اماموں کے سردار ہیں، جو تمام اماموں کے پیشوا ہیں، اور ام الائمہ یعنی حضرت امام حسن اور حسین کی والدہ۔ اسی طرح ام السبتین، سبتین کا لفظ بھی حضرت امام حسن اور حسین کے لیے کہا جاتا ہے، ان کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی مسبتین سے مراد کیا ہے؟ حسنین، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کی والدہ محترمہ۔ اگلا لفظ ہے ام الحسنین، حضرت حسن اور حسین دونوں کے ناموں کو ملا کر لفظ حسنین کریمین کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ جب حسنین کا لفظ ہوا اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت امام حسن اور حسین کی والدہ۔ بچپن اور تعلیم و تربیت، آپ اپنی کتاب میں دیکھیے گا، پیج ہے آپ کا 107، اس میں خالی انہیں بچپن کی ایڈنگ ڈالی ہے، میں نے تعلیم و تربیت کی بھی ڈالی کیونکہ میرے ذہن میں تھا کہ آپ کو ایک ایک چیز کلیئر کریں۔ آپ کی ابتدائی پرورش سے تعلیم و تربیت جو ہے آپ کے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ آپ 5 برس کی تھیں جب اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی، لہٰذا اسلام کی ابتدائی مشکلات اور پریشانیاں آپ نے دیکھی۔ دین کی تبلیغ کے سلسلے میں ان کے والدین جو تکالیف برداشت کر رہے تھے، ان کی بہن بھائی جو تکالیف برداشت کر رہے تھے، آپ نے بھی ان تمام تکالیف کو برداشت کیا، اور ابتدائی زمانے میں قریش کے ہاتھوں جو تکالیف پہنچی ہیں اس کو ان کے خاندان والوں نے، انہوں نے بڑی صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کیا۔ شعیب ابی طالب میں 3 سال تک جو محاصرہ رہا اس کی تکالیف کا آپ اندازہ کر ہی نہیں سکتے کہ باقاعدہ نوجوان گھاٹی کے چاروں طرف پہرا دیتے تھے کہ باہر کے لوگ اندر نہ آ سکیں اور اندر کے لوگ باہر نہ جا سکیں۔ ان سے ان کا باقاعدہ پورا معاشرتی بائیکاٹ کیا گیا، کھانے پینے کی اشیاء نہ اندر آ سکتی تھیں، ان سے تعلقات قطع کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔
لہذا 3 سال کے دوران جو تکالیف، بھوک پیاس کی شدت جو انہوں نے برداشت کی، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ کو عام کیا تو کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن ہو گئے۔ طرح طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچائی جانے لگی۔ حضور اور ان کے خاندان کو جو تکالیف پہنچتی، اتنے لوگوں کے لیے خوشی کا سامان ہوتا تھا۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی تعلیم و تربیت، جن کا بچپن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کی زیر نگرانی گزرا، بے انتہا اعلیٰ و عرفہ تھی۔ بچپن میں کہا جاتا ہے چھوٹی سی تھی کہ پتہ یہ چلا کہ ابو جہل نے اپنے غلام عقبہ بن عامر کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر اونٹ کی اوجڑی ڈلوا دی۔ اتنی بھاری تھی کہ آپ سجدے کی حالت میں سے آپ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ خاتون جنت کو خبر ہوئی تو دوڑی دوڑی آئی ہیں، بڑی مشکل سے اس کو ہٹایا ہے، اور اس کو ہٹانے کے بعد انہوں نے کیا کرا، دیکھا کہ والد کے کپڑے پیچھے سے پوچھ سب خراب ہو گئی، تو ان کو پار کو برا بھلا کہنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صبر کی تلقین کی۔ پھر اسی طرح کی مثال ہے کہ جس طرح دین اسلام کی تبلیغ عروج پڑتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا دین کو پھیلانے میں لگے تھے۔ ایک دن خاتون جنت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا جاتا کہ وہ جا رہی تھی، ابو جہل نے جو ان کو تنہا دیکھا تو کہا موقع پا کر ان کے منہ پہ ایک تھپڑ مار دیا، چانٹا اور رسی دیا۔ ان کو بڑی تکلیف ہوئی۔ انہوں نے کیا کرا، ابو جہل بے شک اہم لوگوں میں تھا، لیکن اتنا اہم بھی نہیں تھا کہ جیسے کہ وہ جو ہیں ابو سفیان تھے۔ ابو سفیان کفار مکہ کے سرداروں میں سے تھے۔ تو انہوں نے کیا کرا، ابو سفیان کے پاس گئے اور جا کے ابو جہل کی شکایت کی۔ ابو جہل نے دیکھا کہ بے شک اسلام دشمنی اپنی جگہ، لیکن ایک چھوٹی بچی کا کیا قصور کہ باپ اگر دین کی تبلیغ کر رہا ہے تو بیٹی کو مانے گیا تھا۔ ابو جہل نے کہا چلو میرے ساتھ، اور لے کر ابو سفیان کے پاس آیا۔ ابو سفیان ان کو لے کر ابو جہل کے پاس آیا اور کہنے لگے کہ تم بے شک ان کے والد سے کہ دین کی تبلیغ سے مخالفت کرتے ہو، وہ بھی اس وقت کافر تھا، لیکن اس بچی کا کیا قصور، تم نے اس کو کیوں مارا؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ تم اپنا بدلہ لو۔ انہوں نے کیا کرا، جتنی کوشش ہوتی تھی، حالانکہ چھوٹی تھی، رکھ کے تھپڑا ابو جہل کے دیا، اور جب اپنی تسکین ہو گئی تو واپس آئیں، اور آنے کے بعد کیا کرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور جا کے کہنے لگی، پورا واقعہ سنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو آپ بھی مطمئن ہو گئے کہ گویا ایک طریقے سے بات جو تھی صحیح تھی۔ یہ ساری اذیتیں، تمام تکالیف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی ہیں۔ 15 برس کی تھیں، پتہ چلا والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اب انتقال کے بعد ان کی باتیں بھی کچھ ہی دن گزروں گی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے حکم ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اس دین کو دوسرے شہر میں پھیلاؤ۔ اور شہر کون سا تھا؟ طائف کے شہر میں دین کی تبلیغ کا حکم ملا۔ حضرت فاطمہ سے بڑی 3 بہنیں اور تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت کلثوم۔ 2 بیٹیوں کی شادی ہو چکی تھی، زینب اور حضرت رقیہ کی۔ حضرت کلثوم گھر میں تھی، حضرت بیوی فاطمہ تھی، دونوں جوان بچے تھیں، اور ان کو چھوڑ کر جانا کسی طرح بھی مناسب نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں الجھن میں تھے کہ کیسے جائیں، کیونکہ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اہل خانہ کے اور تمام مسلمانوں کے بڑے دشمن ہوئے تھے۔ ان سے اندیشہ تھا کہ پیچھے نقصان پہنچائے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا کیا جائے۔ تو آپ کی کتاب جو ہے اسلامیت کی کتاب، اس میں لکھا ہے کہ سن 2 ہجری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے نکاح کیا اور حضرت فاطمہ کو ان کی زیر نگرانی دی دیا۔ بک میں جو ہے 2nd پیراگراف میں آپ دیکھیے گا، اور حضرت فاطمہ کو کیا کرا، ام سلمہ کی نگرانی میں دی دیا۔ ہم جب ہسٹری وغیرہ پڑھتے ہیں، مختلف روایات پڑھتے ہیں، تو بہت اس میں روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب طائف کے سفر میں دین کی تبلیغ کا حکم ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے ارادے کو پورا کرنا چاہ رہے تھے، چاہتے بھی تھے، اور آپ چاہ رہے تھے، بس یہ ان بچوں کی طرف سے تھوڑی الجھن تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نے کیا کرا کہ بعد ایک صحابیہ تھی جن کا نام تھا خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آئی اور آ کے کہنے لگی، یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے لیے نکاح کا بندوبست کر دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کی یاد بہت آتی تھی، بہت زیادہ، کیونکہ انہیں ہر موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، تو اٹھیاں اٹھ کے انہوں نے کے بعد کہ وہ سمجھی
یہ ہو گئی اور جا کے انہوں نے کیا کرا، ایک بیوہ خاتون تھی جن کا نام تھا سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اسلام کے ابتدائی دنوں میں انہوں نے ان کی شوہر نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور جب حبشہ کی جانب ہجرت کا حکم ملا تھا تو حضرت سودا ان کی شوہر نے حبشہ کی جانب ہجرت بھی کی تھی۔ اب جناب کیا ہے، وہ اٹھ کے گئی، انہوں نے جا کے حضرت سودا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ پیش کیا۔ حضرت سودا نے کہا اپنے والد اور بھائی سے مشورہ کر لوں تو مجھے بتاتی ہوں۔ کہا جناب جب ان کا رشتہ منظور ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا۔ اب بنا نکاح کی بات کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا مطمئن ہوں گے، سودا آ گئی۔ حضرت سودا کی ایج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2 سال بڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 51 برس کے تھے، وہ 53 ایئرس کی تھی۔ نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرا، دونوں بچیوں کو ان کے سپرد کیا اور خود طائف کے سفر پہ چلے گئے۔ اور جو کتاب میں ہے اس میں ہے حضرت ام سلمہ، تو ممکن ہے حضرت ام سلمہ سے ہوا، لیکن یہاں ذکر ہے 2 ہجری کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہجری سال کا آغاز کب ہوا؟ جب مدینہ منورہ میں آنے کے بعد اسلامی سال کا آغاز ہوا، تب ہجری کا آغاز ہوا تھا۔ جناب حضرت ام سلمہ کی انہیں روایت کی، روایت تو صحیح ہوگی کیونکہ اس میں یہ میں بتا دوں کہ ام سلمہ کی جو بات ہے وہ قول میں مانوں گی کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرا، نکاح کے بعد جب حضرت فاطمہ کو میری نگرانی میں دیا تو کہنے لگے کہ میں نے ان کو ادب سکھانا چاہا، مگر خدا کی قسم مجھ سے زیادہ مؤدب یعنی باادب تھی، مجھ سے زیادہ بہتر باتیں جانتی تھی۔ یعنی جو باتیں جو تربیت خدیجہ نے کی تھی، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، تو حضرت سلمہ کہنے کی مجھے تو کچھ سکھانے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ آپ ذرا اندازہ کریں، جس وقت وفات ہوئی ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو یہ جو تھی فاطمہ 15 سال کی تھی، اور یہ وہی جو تھی جس میں لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ماں باپ کی تربیت، ان کی بول چال، ان کی گفتگو، ان کا ہر چیز بچے میں آ چکی ہوتی ہے، بچہ اچھا خاصا سیکھ چکا ہوتا ہے، اور یہ والی ایج میں جوانی کی ایج ہے، ابتدائی دور ہے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی تربیت ہی جب ماں باپ دونوں نیک ہیں انہوں نے کی تو کتنی بہتر ہوگی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ہم نکاح کے بعد آئے تو ان لوگوں نے بالکل پریشان نہیں کیا ان دونوں بچیوں نے۔ اگر ام سلمہ سے چلیں مدینے میں آنے کے بعد سن 2 ہجری میں نکاح ہوا ہوگا، ان کی نگرانی میں آئیں تو تب بھی ہم اس بات کو مانتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ان سے زیادہ باادب میں نے کوئی نہیں دیکھا، ان سے زیادہ تمیز تہذیب والا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ نبی کی تعلیم و تربیت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ اور ان کے متعلق تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کیا نام ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت کا عملی نمونہ تھی۔ ان کی چال کے متعلق کہا جاتا ہے، جب وہ کہتی ہیں اکثر لوگوں کا کہنا ہے چال ان کی ایسی تھی کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے چلا کرتے تھے وہی چال، وہی بولنے کا انداز، وہی طریقہ کار، ویسی بات چیت، ویسے کھانا پینا، ہر چیز ایسی تھی۔ گویا جب ماں باپ کی تربیت ہی ایسی ہوگی تو اولاد کیوں نہیں نیک ہوگی؟ کیا ہے، بچپن ہی سے بے انتہا سنجیدہ تھی، کیونکہ اب آپ اندازہ کریں ایک بچہ بچپن سے دیکھتا چلا آ رہا ہے کیا حالات ہیں، کس طرح کے ماحول ہے، والدین کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، کن کن مسائل کا سامنا ہے، تو کیا ہے بے انتہا سنجیدہ تھی، اور ساتھ ہی ساتھ کیا تھا اپنے والد کی طرح سادگی پسند تھی، سادہ پہننا، سادہ کھانا، ہر چیز ان کی سادہ تھی۔ اب اس سے اندازہ کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت کا عظیم وسلم کی 6 اور اولادیں ہوئیں، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، لیکن کیا تھا 3 بیٹیوں کی شادی نبی، چاروں بیٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جوان بھی ہوئیں، اور چاروں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بھی کی، لیکن ہوا یہ کہ 3 بیٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات پا گئی تھیں۔ جو کہ نبی کریم تھے، جو کہ عبداللہ قاسم کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، لیکن ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے تقریباً 1.5 یا 2 برس کی بمشکل ہوئے پائیں کہ ایک کے متعلق میں نے پڑھا تھا 1.5 سال کے تھے، ایک میں تھا تقریباً 16 یا 17 ماہ کے تھے جب ان کا انتقال ہو گیا، لیکن ہاں البتہ بچے ہیں جوان ہوئے، ان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں بھی کی، لیکن نبی کی زندگی میں 3 بیٹیاں وفات پا گئی تھیں۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب جوان ہوئی تو حضور ان کے نئے رشتے آنے شروع ہو گئے. اب جناب جو رشتے آئے ہیں تو مختلف لوگوں کے الگ الگ آئے ہیں. حضرت ابوبکر کا رشتہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہی کے انتظار میں ہوں، یعنی اللہ کے حکم کا منتظر ہوں. حضرت عمر نے اپنا رشتہ بھیجا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا. لیکن جب حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنا رشتہ بھیجا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا. روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا اے علی، خدا کا حکم ہے کہ میں فاطمہ کی شادی تم سے کر دوں، کیا تمہیں منظور ہے؟ جب انہوں نے آمادگی ظاہر کر دی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا رشتہ منظور کیا اور ان کا باقاعدہ نکاح پڑھا ہے. حضرت علی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا بھائی حضرت ابو طالب کے بیٹے، جن کی پرورش اور تربیت خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگرانی ہوئی اور بڑی محبت کے ساتھ ان کی گئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا انہوں نے سیکھا ہوا تھا. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے رشتے آئے، اس سے پہلے حضرت علی سے پہلے رشتے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں منتظر تھے، جو اللہ کا حکم ہوگا وہ کریں گے. جب حکم الہی ہوا حضرت علی کی جانب سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے رشتے کو منظور کیا اور ان کا باقاعدہ شادی کا انتظام کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حضرت فاطمہ سے نکاح پڑھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح سے پہلے کیا کرا، اپنی بیٹی کو جہیز میں کچھ چیزیں دی. ایک صحابی رسول سے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رقم دی اور کہا کہ بازار سے جہیز کی چیزیں خرید کے لے کر آؤ. وہ گئے اور جا کے کچھ سامان لے کر آئے. اس رقم میں جو مل سکتا تھا انہوں نے کیا کن کن چیزوں کا انتظام کیا، ایک قمیص سی، ایک اوڑھنی سے مراد ہے بوائز کہ چادر، یہ دوپٹہ جیسے ہوتے ہیں نا ہم لوگ اوڑھتے ہیں چادر، اس زمانے میں دوپٹے اس طرح باریک کہ وہ جو ہے بالوں کو ڈھانپا جا سکے، جسم کو ڈھانپا جا سکے. اوڑھنی، ایک چادر، سیاہ کمبل، سیاہ کا مطلب ہوتا ہے کالے رنگ کا کمبل، کھجور کے پتوں سے بنا ہوا ایک بستر، جیسے مانیہ ہوتا ہے نا ہم وہ لیتے ہیں فوم کا گدا ہوتا ہے تو ان کا ایسا، یہ ہمارے ہوتا ہے روئی کا بنا ہوا گدا ہوتا ہے، ان کا ایسا تھا بستر جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے. 2 موٹے ٹاٹ جانتے ہو بیٹا، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بوریاں پیاز آتی ہے بوریوں میں، بڑی تھیلے ہوتے ہیں جو کہ ٹاٹ کے بنے ہوتے ہیں. اس کے اندر کیا ہوتا ہے، پیاز بھری ہوتی ہے، کبھی آلو کا آتی ہے. یہ اکثر ہم جیسے کارپیٹ ہوتا ہے، کارپیٹ کے نیچے ہے نا اکثر شیٹ سی لگی ہوتی ہے تو وہ موٹا سا براؤن کلر کا ٹاٹ لگا ہوتا ہے، وہ چیز 2 موٹے ٹاٹ دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. 4 تکیے تھے، ہاتھ کی چکی تھی، یعنی پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا بیٹا گرائنڈر نام کی تو کوئی چیز ہوتی نہیں تھی، لہٰذا یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ آٹا چکی چلا کر آٹا پیستے تھے. ہاتھ کی چکی یعنی اس میں گندم جو بھی ہے وہ ڈال کر اس کو پیسا جاتا تھا، اس سے جو آٹا بنتا تھا اس سے روٹی وغیرہ پکائی جاتی تھی. ایک صندوق دیا، چمڑے کی مشک، آپ ایک لیدر کا بیگ ہوتا ہے نا، آپ نے اکثر دیکھو گا، آپ دیکھیں گے کہ ابھی بھی ہمارے یہاں جیسے یہ کھارا در وغیرہ کا علاقہ ہے یا جامع کلات وغیرہ کے علاقے میں جائیں، بولٹن مارکیٹ کی سائڈ، وہاں پر دیکھیں اکثر گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پانی بھرواتے ہیں. ایک آدمی ہے جس کے کندھے پر لیدر کا بیگ ہوتا ہے جس میں پانی بھرا ہوتا ہے، وہ لا کے لوگوں کے گھر میں ٹنکیوں میں پانی ڈالتا ہے. تو اس زمانے میں کیا تھا، لیدر کا بیگ ہوتا تھا جس کے ذریعے پانی بھر کے لا کے رکھا جاتا تھا. پھر پانی پینے کے لیے ایک لکڑی کا پیالہ، جیسے ہمارے یہاں کانچ کے برتن یا شیشے کے برتن یا گلاس وغیرہ ہوتے ہیں تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، لکڑی کا پیالہ ہے جس میں پانی پینے کے استعمال میں آتا تھا. کھجور کے پتوں کا ایک برتن، یعنی کیا ہے لوگوں نے کیا کرا، کھجور کے پتے جیسے بنا لیتے ہیں نا ہم لوگ، ٹوپیاں وغیرہ بنی جاتی ہیں، مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں، ڈیکوریشن کی کچھ چیزیں بنائی جاتی ہیں، تو کیا کرتے ہیں کھجور کے پتوں سے یہ ایک برتن بنا لیا. اور برتن بنانے کے بعد انہوں نے کیا کرا کہ وہ جو ہے اس کے بعد مٹی پھیر دی جاتی تھی، اس سے مٹی باقاعدہ پھیر دی جاتی تھی تو اس سے کیا ہوتا تھا، وہ ایک پیالے کے طور پر استعمال ہوتا تھا. مٹی کی سراہی، جیسے ہم ہوتے مٹکے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے نا گاؤں وغیرہ میں یا کراچی میں بھی ہوتے ہیں، مٹی کے
ہوتے ہیں مٹکے جس سے پانی وغیرہ رکھا جاتا ہے، سینک سرائی ہوتی ہے پتلے منہ کی لمبی سی جس میں پانی رکھا جاتا ہے تو پانی ٹھنڈا رہتا ہے. مٹی کی سرائی، زمین پر بچھانے کا ایک چمڑا، جیسے ہم چادر ہوتے ہے یا ہم نے کارپیٹ بچھا لی، اس طرح زمین پر بچھانے کا ایک زمانے میں جو طریقہ کار تھا وہ ایک چمڑا، ایک سفید چادر اور ایک لوٹا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز میں دیا. آپ اندازہ کریں، دو جہاں کے سردار ہیں، ٹھیک ہے، جن کے لیے کائنات بنائی گئی، جن کے متعلق کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میں چاہوں تو اللہ احد کے پہاڑ کو سونے کا بنا دے. ہر طرح کی نعمتیں، کس قدر سادہ کہ پتہ لگا خود بھی سادہ اور بیٹی کو جہیز دیا تو وہ بھی سادگی پسند، اور بیٹی کو جہیز میں جو چیزیں دی گئیں وہ لے کے گئیں، اور ذرا بھی فخر و غرور، ذرا بھی دکھاوا، ذرا بھی نمود و نمائش، کوئی چیز ایسی نہیں. شادی کے بعد کی زندگی، پیج 108 سیکنڈ پیراگراف میں دیکھیے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ہو گئی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کا پیشہ کیا تھا لیا، اور کرنے کے بعد کیا کرا کہ اس سے جو پیسے ملے اس سے گھر کا خرچہ چلا. بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ کچھ بھی کام نہیں ملا، صبح سے شام تک کوشش کے باوجود کچھ نہیں ملا، نتیجہ کیا ہے، کھانے پینے کا انتظام ہی نہیں کر سکے. تو اکثر قریش کی عورتیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا تانا دیتی تھیں کہ یہ تانا دیتی تھیں کہ تمہاری شادی سے غریب کر دی گئی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی باتیں سنتی تو کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ ظاہر دل پہ اثر ہوتا ہے انسان ہے، کیا نام ہے، اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خاتون جنت کی بیٹی ہے، ان کی تعلیم و تربیت کا اعلیٰ نمونہ ہے، لیکن جب اس ٹائپ کی باتیں جو سننے کو ملتی ہیں تو کتنے اچھے سے اچھا ہو. خاتون جنت پھر بھی کیا کرتی تھی، جواب ان کو نہیں دیتی تھی، لیکن آپ نے ان کی باتوں کا اتنا اثر بھی نہیں لیا، سنا خاموش نہیں. جیسا ہم لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات کسی کو بات سنی اور فون ٹیسٹ میں آ گیا اور کیا کرا، اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگے، یہ ہم نے کیا کرا کہ سوچا کہ ہمارے نصیب خراب ہیں. ایسی کوئی بات نہیں، ان کی باتیں سنی، خاموشی اختیار کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی یا رسول اللہ یا بابا جان، مجھے اکثر عورتیں تانا دیتی ہیں اور کہتی ہیں تمہاری شادی تو غریب شخص سے کر دی گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو مسکرا کے کہنے لگے فاطمہ جو کہتی ہیں غلط ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہاری شادی ایسے شخص سے کی گئی ہے جو اسلام میں سب سے زیادہ اول یعنی اسلام لانے والوں میں بچوں میں سب سے پہلے علی کرم اللہ وجہ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا. کہا اسلام میں سب سے اول یعنی جن سے زیادہ دین کی تعلیم رکھنے والا کوئی ہے ہی نہیں، جن سے بڑھ کر دین کو سمجھنے والا کوئی ہے ہی نہیں، جن کے اور کہا علم میں سب سے اکمل یعنی مکمل کام میں ہر قسم کا علم رکھتے ہیں، یہی وہ ہیں جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو کہا اسلام میں اول ہیں اور علم جو ہے میں کامل ہیں، بہت زیادہ علم رکھنے والے. علم میں سب سے زیادہ افضل ہیں بردباری، یعنی کیا ہوتا ہے مرد ہے کبھی ایک دم ٹیسٹ میں آئے اور کوئی بات کر دی، ایک دم سنجیدہ ہیں، کبھی جذباتی ہو رہے ہیں، کبھی بڑے اچھے موڈ میں، سب سے افضل تھے. شادی کے بعد کیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی اور خاموش ہو گئی. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اس سے مطمئن نہیں تھی، بلکہ وہ اپنے والد سے، ان کے دین سے، ان کی تعلیمات سے، ہر چیز سے بے انتہا مطمئن تھی. شادی کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تمام خواتین کے لیے ایک بہترین نمونہ تھی. گھر کے تمام کام کاج اپنے ہاتھ سے کرتی ہیں، گھر کی صفائی کرتی ہیں، برتن دھوتی ہیں، کپڑے دھوتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں، سارے کام کرتی ہیں. اب ہم دیکھیں کہ کہتے ہیں چکی پیسی نہیں، آٹا گوندنے کے لیے اس ٹائم پسا بتایا آٹا تو ملتا نہیں تھا، جو ہے گیہوں ہے جو بھی ہے اس کو چکی پر پیسنا. چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے، اور پھر کیا تھا پانی جو بھر کے لاتی تھی مشکیزے کے ذریعے تو بھاری ہو جاتا ہے، اس کو جب بھر کے لے کر آتی تھی ان کی کمر پہ نیل پہ سینے پر نیل کے نشانات پڑ گئے تھے.
جب سن 7 ہجری میں غزوہ ہوئی، اس غزوے میں کیا ہے مسلمانوں کے پاس قیدی بے شمار ہاتھ آئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرا، ایک قیدی جس کا نام تھا خاتون تھی کنیز، تو کوئی ہو جو ان کی مدد کرے، تو انہوں نے فضہ کو نبی ان کے حوالے کر دیا۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کرا کہ سارا دن کنیز سے کام نہیں لیتی تھی۔ ہمارے گھر میں ملازمت ہم لوگ کس طریقے سے کرتے ہیں کہ بہت زیادہ ان کو تنگ کرتے ہیں، برا کام لیتے ہیں، تو آپ نے کیا کرا، ایک دن اس کے لیے کام کا رکھ دیا، ایک دن خود کرتی تھی، ایک دن کنیز کام کرے، ایک دن خود کرتی نہیں۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر آئے تو دیکھ کے حیران رہ گئے کہ فاطمہ کی گود میں بچہ لیٹا ہوا ہے اور بچے کو لیے ہوئے چکی پیس رہی ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کام تم ایسا کرو، فضہ کے حوالے کر دو، اور کیا کرو، فضہ کے حوالے کر دو، وہ یہ کام کر لے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، آج میری باری کا دن ہے، لہٰذا آج کا کام میں خود کروں گی، فضہ کی باری نکل گئی۔ گویا کس بات کی دلیل ہے، شادی کے بعد کس طرح کے حالات درپیش ہوتے ہیں، کس طرح کے کام کاج ہوتے ہیں، سارے ان تمام پر قابو پایا اور ذمہ داری کے ساتھ اپنے فریضے کو انجام دیے۔ گویا آج کے چیپٹر میں ہم نے کیا پڑھا ہے، آج کے چیپٹر میں ہم نے پڑھا کہ شادی کے بعد حضرت خاتون جنت کا نام و نسب اور خاندان کے متعلق پڑھا، ان کے القاب اور کنیت پڑھی، پھر یہ کہ ان کا بچپن کیسے گزرا، کن حالات میں گزرا، پھر شادی ان کی کب اور کس سے ہوئی، اور کیسے نکاح کے بعد خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایج کتنی تھی، آپ کی اندازہ کریں 15 سال کی تھی جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر مدینے میں آنے کے بعد سن 2 ہجری میں ان کا حضرت علی کرم اللہ وجہ سے نکاح ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی ہوئی تو جہیز میں ان کو کیا کیا سامان دیا، اور شادی کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار کیسا تھا، کس طریقے سے انہیں زندگی گزاری۔ اب آپ ایک کام یہ کریے گا کہ اگلی کلاس کے لیے پیج 108 جو ہے وہ اور 109 کو اچھی طرح پڑھ لیجیے گا، تاکہ کیا ہے ہم تھوڑا سا پچھلا دہراتے ہوئے آگے کا مزید کریں گے۔ بوائز اس بات کا اور خیال رکھیے گا خاص طور پر کہ وہ بچے جن کا کام ابھی تک میرے پاس نہیں پہنچا ہے، Hello, hello. Hello, 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 hello. Hello, میری آواز آ رہی ہے؟ Hello, میری آواز آ رہی ہے؟ Hello, 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 hello. hello, 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 hello. Mama.